السلام علیکم ایوری ون. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ ورڈ پریس کیا ہوتا ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے، ہم اس سے کس طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. چونکہ آج کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف انہوں نے آج جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے میں دوبارہ ذرا ریپیٹ کروں. ورڈ پریس کیا ہے؟ ورڈ پریس ایکچولی ہمارے پاس ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. اس کے تھرو ہم بلاگنگ ویب سائٹ بنا سکتے تھے، بلکہ اسٹارٹ میں ہم اس سے سمپل ایک بلاگنگ ویب سائٹ بنا سکتے تھے. اب ورڈ پریس سے ہم سمپل بلاگنگ ریزومے پورٹ فولیو ویب سائٹ سے لے کر ہم ایک کمپلیکس بزنس ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. ورڈ پریس ایک اوپن سورس ہے. اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوڈ ہر کوئی اپنے لیے یوز کر سکتا ہے، اس کو کسٹمائز کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی چینجز اپنے نیڈ کے مطابق کر سکتا ہے. یہ بہت ایزی ٹو لرن ہے. آپ کو جسٹ HTML CSS کی اگر بیسک بھی آتی ہو تو ایزیلی آپ اس کو کوڈ کر سکتے ہو، ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہو. کون سے ایسے کمپنیز ہیں جو ریسنٹلی ورڈ پریس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ویب سائٹ ورڈ پریس کے تھرو بنائے ہیں؟ بزنس ایڈوبی آپ دیکھ لیں، اپنے بلاگنگ کے لیے بزنس ویب سائٹ بناتے ہیں. یونیورسٹی med.UCP آپ دیکھ لیجیے، یونیورسٹی ہے، ای ورڈ پریس ویب سائٹس یوز کرتے. ورڈ پریس کی طرح ہمارے پاس اور بھی کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس طرح جوملا ہے، ڈروپل ہے، مگر 62% آف ویب سائٹس کنٹین ورڈ پریس. ورڈ پریس کیوں ہم یوز کرتے ہیں، کوئی دوسرا سیمز ہم کیوں نہیں یوز کرتے؟ کیونکہ اس میں ہمارے پاس thousands آف پلگنز اینڈ ایکسٹینشنز ہے جو ہم اپنے ویب سائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. thousands آف پری میڈ تھیمز ہے جو ہم اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق یوز کرتے ہیں. ڈفرنٹ اسٹائلز آف تھیمز، فری تھیمز، پیڈ تھیمز بھی ہے. اچھا، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اسٹارٹ میں یہ صرف بلاگنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، ابھی ہم اس کو کمپلیکس بزنس ویب سائٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ورڈ پریس میں آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ لیٹ سپوز آپ ایک ایڈمن ہو تو آپ اپنے ساتھ اور بھی ایڈمنز بنا سکتے ہو تاکہ آپ کا ویب سائٹ پہ پوسٹ کرے. ہاں، پریویس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہاؤ ٹو انسٹال ورڈ پریس. ورڈ پریس کس طرح انسٹال کرتے ہیں، تھیم کس طرح انسٹال کرتے ہیں، ویجٹ کیا ہوتے ہیں، تھیمز کیا ہوتے ہیں، پیجز ہم ورڈ پریس میں کس طرح کریٹ کرتے. تو اب جاتے ہی ہمارے پاس ورڈ پریس کا نیا سیٹ اپ ہے، یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. ورڈ پریس کے لیے آپ کو چاہیے ایک سرور جو ہمیں زیمپ اور ویمپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. پریویس لیکچرز میں میں نے اس کی ساری سیٹ اپ بتا دیے. کائنڈلی آپ لوگ وہ لیکچر ضرور دیکھ لیں تاکہ سیکھ لیں کہ ورڈ پریس انسٹالیشن کس طرح ہوتا ہے. اب ہم جاتے ہیں ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ پہ. بائی ڈیفالٹ ورڈ پریس آتا ہے ایک ہیلو ورڈ پوسٹ کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہو ہوم پیج پہ ہیلو ورڈ. تو ہم اس میں پوسٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں، پیجز کس طرح بناتے ہیں، اور ہم ڈیش بورڈ پہ جا کے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ آ گیا ہے. آل پوسٹ پہ آپ کلک کریں تو دیکھ لیں ہیلو ورڈ آلریڈی ایک پوسٹ اس میں موجود ہے. ہم اس میں اپنے اور پوسٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے. ادھر پوسٹ کی ٹائٹل، لیٹ سپوز میں ایجوکیشن پہ کوئی پوسٹ کر دیتا ہوں تو آپ ٹائٹل میں ایجوکیشن لکھ دیں. یہ پھر پوسٹ کی باڈی ہے. اس باڈی میں آپ
جو بھی کنٹینٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں، لیٹ سپوز امیجز آپ نے ایڈ کرنا ہو، کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہو، تو آپ نے اس پلس آئیکن پہ کلک کرنا ہے. دیکھ لیں آپ کے پاس بہت سارے بلاکس آ گئے، پیراگراف، ہیڈنگ، لسٹ. اگر آپ نے کوئی لسٹ ایڈ کرنی ہو تو یہاں سے ایڈ کر سکتے. کوٹ، اگر کسی کی کوٹ ہو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے. کوڈ، HTML کوڈ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو. لیٹ سپوز کوئی فنکشنالٹی ہے، ورڈ پریس آپ کو وہ فنکشنالٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، تو آپ لوگ کسٹم کوڈ کے تھرو اس بلاک میں HTML CSS کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہو. ورڈ پریس کا ایک دوسرا ایڈیٹر ہے کلاسک ایڈیٹر، وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. دیکھو کوئی ٹیبل اگر ایڈ کرنا ہو، امیج، گیلری، آڈیو کوئی ایڈ کرنی ہو، کور فوٹو، ویڈیو، یوٹیوب، ویمو وغیرہ سے ویڈیو لنک کر کے یہاں پہ ہم شو کروا سکتے ہیں. اچھا، اب میں اس میں ایک امیج ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا، امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپلوڈ ہے، میڈیا لائبریری ہے، انسرٹ فرام URL. آپ لوگ اپنی کمپیوٹر سے بھی کوئی امیج اٹھا سکتے ہو، کوئی گوگل پہ سرچ کر کے کسی URL سے بھی امیج ایڈ کر سکتے ہو. میں اپنے سسٹم سے کوئی امیج سلیکٹ کر دیتا ہوں. ڈیسک ٹاپ پہ جائے. ہاں، یہ ہمارے پاس امیج آ گیا ہے. اب ہم اس کو ریسائز بھی کر سکتے، کراپ کر سکتے. اس کے اوپر ٹیکسٹ اگر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے. یہ تو ہو گئے ہمارے پوسٹ کے کنٹینٹ. اب آپ اس سیٹنگ آئیکن پہ کلک کریں تو دیکھیں اس امیج کی، جو امیج ہم نے اس کنٹینٹ میں ایڈ کیا، اس کے آپ کو ڈفرینٹ سٹائلز بتا دیتے ہیں. آپ نے اگر امیج راؤنڈ کرنا ہو، اگر اس کے اکراس بارڈر لگانے ہو، فریم میں اس کو بند کرنا ہو. ہاں، آل ٹیکسٹ میں سپوز اگر سرور کی خرابی کی وجہ سے آپ کا امیج صحیح لوڈ نہیں ہو رہا تو آپ کوئی الٹرنیٹیو ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہو. مائی امیج، ایسے ہم ڈفرینٹ سائز ایڈ کر سکتے ہیں. تمبنیل میڈیم سائز، فل سائز ہے. ویڈتھ آپ یہاں سے کسٹم ویڈتھ ایڈ کر سکتے ہو، ہائٹ ایڈ کر سکتے ہو، یا پرسنٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ 25% آف دی اسکرین ہو، 50% ہو. اچھا، اب اس پوسٹ پہ کلک کرتے. ویزیبلٹی آپ نے ہم نے اس کو پبلک کو شو کرانا ہو. پبلش امیڈیٹلی، اگر جب بھی میں پبلش بٹن پہ کلک کروں تو اسی وقت ہی پوسٹ پبلکلی شو ہو، پبلش ہو. یا آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ کوئی ٹائم اسکیجول کر سکتے ہو کہ اسی ٹائم پہ میرا پوسٹ پبلش ہو. کیٹیگریز، ہم پوسٹ کو کوئی کیٹیگری بھی اسائن کر سکتے ہیں. اس کے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم جائیں گے، ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کریٹ کریں گے اور پھر ہم اپنی پوسٹ کو اسی کیٹیگری میں ایڈ کریں گے. ٹیگز، آپ اس میں ٹیگز بھی ایڈ کر سکتے ہو تاکہ کوئی اگر آپ کا پوسٹ سرچ کرنا چاہے گوگل پہ تو اسی ٹیگ کے تھرو ان کو آپ کی پوسٹ ملنے میں آسانی ہوئی. SEO کے لیے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے. فیچر امیج، ہم اپنی پوسٹ کی اگر تمبنیل ایڈ کرنی ہو تو اس فیچر امیج میں ہم ایڈ کر سکتے. اچھا، میں یہ امیج ایڈ کر دیتا ہوں. سیٹ فیچرڈ امیج. ایکسرپ میں ہم کیا کرتے ہیں، سپوز ہمارا پوسٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سٹارٹ میں
ہم جب سارے پوسٹ شو کریں ان کے تمبنیل شو کر رہے تو چاہتے کہ اس کے تھوڑے بہت ڈسکرپشن شو ہو، اور جب ریڈ مور ایک بٹن بنائے جب اس پہ بندہ کلک کرے تو سارا پوسٹ شو ہو. تو ایک سیٹ میں ہم اپنی پوسٹ کی ایک شارٹ ڈسکرپشن دے دیتے ہیں. شارٹ ڈسکرپشن آف آور پوسٹ. ہاں اب ہے کہ پبلش پریویو. پبلش سے پہلے ہم اپنے پوسٹ کو پریویو بھی کر سکتے ہیں کہ پبلش ہو جانے کے بعد ہمارا پوسٹ کس طرح نظر آئے گا. تو میں پریویو پہ کلک کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کو 3 آپشنز دیتے ہیں: ڈیسک ٹاپ، ٹیبلیٹ، موبائل. مطلب کون سی اسکرین پہ آپ نے اس کو پریویو کرنا ہے. تو ڈیسک ٹاپ سلیکٹ ہے آلریڈی. پریویو ان نیو ٹیب پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو دوسرے ٹیب میں آپ کو شو ہوتا ہے کہ آپ کی پیج لوگوں کو کس طرح شو ہوگی جب یہ پبلش ہوگی آپ کے ویب سائٹ پہ. تو دیکھیے ہماری پوسٹ کی تھم نیل امیج ہے. یہ اس میں ہم نے کنٹینٹ ایڈ کیا ہے، ٹیکسٹ اس میں ہم نے امیج ایڈ کیا تھا. یا کمنٹ کا سیکشن بھی آ جاتا ہے ہر ایک پوسٹ کے ساتھ. اگر میں نے کسی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کرنے ہو تو چونکہ میں ایز اے ایڈمن لاگ ان ہوں تو یہاں مجھے نیم، ای میل یہ چیزیں شو نہیں ہو رہا. اگر نارمل یوزر آپ کے پوسٹ پہ آتا ہے تو اس کو نیم، ای میل یہ سارے فل کر کے پھر وہ کمنٹ کر سکے گا. تو یہ تھا ہمارا پوسٹ. اب ہم اپنے پوسٹ کو پبلش کر دیتے. ہاں یہ ہمارا پوسٹ پبلش ہو گیا. اب ہم اپنے ویب سائٹ کے مین پیج پہ آتے. ہاں تو دیکھیے یہ ہیلو ورڈ پہلے سے موجود تھا، یہ نیا پوسٹ ابھی آ گیا. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سٹیپ پہ جائے ہم یہ تھیم چینج کرتے ہیں. کوئی اچھا سا اٹریکٹیو تھیم لگا لیتے. تو ہم ڈیش بورڈ پہ جاتے، اپیئرنس کے اندر تھیمز پہ جائے. ہاں تو آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 2021 2019 یہ تھیمز آلریڈی اویلیبل ہے. ہم اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. ہم نے اگر کوئی نئی تھیم ایڈ کرنی ہو تو ایڈ نیو پہ کلک کریں. تو یہاں آپ کو بہت سارے تھیمز شو ہوں گے. سپوز میں اس کو پریویو بھی کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں کہ جب میرا ویب سائٹ کمپلیٹ ہو تو کس طرح شو ہوگا. اب ہم اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں. سپوز میں انسٹال کر دیتا ہوں. جی ہمارے پاس تھیم انسٹال ہو گیا. اب ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے. اب ہم اپنے ہوم پیج پہ جاتے، اس کو ریفریش کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویب سائٹ کیسا نظر آئے. ہاں تو اب دیکھو اب تھوڑا اچھا ہو گیا. اور بھی ہمارے پاس تھیمز اویلیبل ہے. یہ تھیم بھی میں نے ایڈ کیا تھا. یہ کچھ تھیم ہے 2019 2021 یہ ورڈ پریس کے اپنے ہی ہے. تو میں دوسرا تھیم ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے آپ کے پاس جو بھی تھیمز آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے تو چینج کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس کوئی تھیم ہے جو ایک زپ فائل میں ہے، ایک فولڈر میں ہے، آپ کے سسٹم پہ پڑا ہے اور وہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہو تو ایڈ نیو پہ کلک کرے اور یہاں پہ اپلوڈ تھیم آپشن ہے. تو جو ہی ہم چوز فائل اپنے سسٹم سے وہی تھیم سیلیکٹ کر لیں گے. تو سیم ہی میتھڈ ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے والے تھیم کے ساتھ کیا، اسی طرح ایکٹیویٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو ہاں اب میں بیک جاتا ہوں تھیمز کی طرف. ہاں میں یہ تھیم ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. اب دیکھتے اپنے ویب سائٹ کو.
اچھا یہ ہمارے ہوم پیج ہے. یہ ایجوکیشن ایک پوسٹ کی میں نے, یہ اس کی تمبنیل ہے, ایک شارٹ ڈسکرپشن ہے. اب ہم جاتے ہوم پیج پہ, سوری ہمارا ہوم پیج نہیں تھا, یہ ہمارا ایجوکیشن پوسٹ تھا. اب ہوم پیج پہ ہم جاتے, ہاں تو دیکھ لے یہ ایجوکیشن پوسٹ کس ٹائم پہ یہ پبلش ہوا ہے, اس کی شارٹ ڈسکرپشن کیا ہے. ریڈ مور پہ اگر میں کلک کروں تو یہ ہمیں دوسرے پیج پہ لے کے جائے گا, اور اس کی ساری ڈسکرپشن ادھر ہمیں ملے گی. امیجز جو ہم نے ایڈ کیے, پوسٹ کے کنٹینٹ جو ہم نے ایڈ کیے. سپوز میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں, ہاں تو یہ پوسٹ کی ساری ڈیٹیلز ہے. ہاں. اب میں ورڈپریس ڈیش بورڈ کے تھرو جا کے ایک اور پوسٹ ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے پوسٹ پہ آ کے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو یا سے بھی پوسٹ ایڈ کر سکتے. آل پوسٹ پہ کلک کر کے ادھر ہی بھی ایڈ نیو کی بٹن ہے, تو یہاں پہ بھی ہم نیو پوسٹ ایڈ کر دیتے ہیں. میں ایڈ نیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اب میں ہیلتھ ٹائٹل دیتا ہوں اپنی پوسٹ کو, اور ہیئر ہم کچھ ڈسکرپشن ایڈ کر دیتے. ڈسکرپشن آف آور پوسٹ. ہاں اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے آپ ڈفرینٹ کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں. سپوز میں نے اگر کوئی لسٹ ایڈ کرنی ہو تو بھی میں یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں. ڈیٹا 1 ڈیٹا 2 ڈیٹا 3, ہاں جو بھی ہماری ڈیٹا ہو اس کو ہم ایک لسٹ فارم میں شو کرا سکتے ہیں. ہاں کوئی اور سپوز میں نے کوئی ویڈیو یوٹیوب سے لنک کرانی ہو اور اپنی ویب سائٹ پہ اپنے پوسٹ میں شو کرانی ہو تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس ویڈیو ٹیگ پہ کلک کرنا ہے, تو دیکھیں ہمارے پاس آگے اس میں 3 آپشنس. ایک اپلوڈ ہے, تو ہمارے پاس اگر کوئی ویڈیو ہمارے سسٹم پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اپلوڈ کے تھرو کریں گے. انسرٹ فرام URL, اگر کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے, یوٹیوب ہے یا کوئی اور ویب سائٹ ہے, اور اس پہ کوئی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے پوسٹ پہ شو کرانی ہو تو اس کا لنک دیکھ کے ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. سپوز میں یوٹیوب پہ جاتا ہوں, اچھا یہ لنک میں کاپی کر دیتا ہوں اور یہاں کلوز کرے. ہاں اچھا یہ URL پہ آ کے پیسٹ کرے اور اس ایرو بٹن پہ کلک کرے. ہاں تو دیکھیں یہ ویڈیو ہمارے پاس ایمبیڈ ہو گئی ہے. اب ہم اس کو پریویو بھی کر سکتے ہیں, پبلش بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس کو پریویو کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح شو ہوگا جب یہ پبلش ہوگی. تو دیکھو یہ ہیلتھ ایک ٹائٹل دیا ہے ہم نے اپنی پوسٹ کو, یہ کس ڈیٹ پہ پبلش ہوا ہے, اس کی ڈسکرپشن کیا ہے, ہم نے لسٹ میں کچھ ایڈ کیے, ایک ویڈیو بھی ایڈ کیے, کمنٹ سیکشن بھی ہے, کوئی اگر ہماری پوسٹ پہ کمنٹ کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتا ہے. اچھا ایک چیز ایڈ کرتے ہیں ہم اپنی پوسٹ کو تمبنیل امیج, کیونکہ جب ہم نے لسٹ آف پوسٹ شو کرانے ہو ہوم پیج پہ, تو ادھر پوسٹ پہ آ کے فیچر امیج میں ہم اس کی تمبنیل ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو پبلش کر دیتے ہیں.
اچھا یہ پوسٹ ہمارے پاس پبلش ہو گیا ہے. اب ہم جاتے ہیں کیٹیگریز پہ, پوسٹ کیٹیگریز پہ. ہم پوسٹ کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کریٹ کرتے ہیں. جب آپ اگر ویب سائٹس پہ دیکھیں کوئی بلاگنگ ویب سائٹس پہ, تو وہاں پہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پوسٹ کو ڈیوائڈ کی ہوگی. ہیلتھ کیٹیگریز, ایجوکیشن کیٹیگریز اینڈ اس طرح مینی مور. جب میں ورڈ پریس ڈیش بورڈ پہ جاتا ہوں تو اپنے پوسٹ پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہو کیٹیگریز. اس کیٹیگریز پہ کلک کریں. ہم اپنی کیٹیگری کو نیم دیتے ہیں. سپوز میں ہیلتھ دے دیتا ہوں, تاکہ اس میں ہم پھر ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی پوسٹ ہو وہ ہم اسی کیٹیگریز میں ایڈ کریں گے. ڈسکرپشن یا تھوڑا بہت ڈسکرپشن اگر آپ نے اس کیٹیگری کے بارے میں ایڈ کرنا ہو تو ایڈ کر سکتے ہو. پھر ایڈ نیو پہ کلک کریں تو دیکھیں یہاں ہمارے پاس کیٹیگریز میں ہیلتھ کیٹیگری آ گئی, اس کی ڈسکرپشن آ گئی. ایجوکیشن پہ میں ایک کیٹیگری کریٹ کر دیتا ہوں. اس کی ڈسکرپشن یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, نہیں لکھنا چاہیں تو بھی صحیح ہے. انجینئرنگ کیٹیگری میں میں ایک مینیو ایڈ کر دیتا ہوں. اس پہ میں ایڈ نیو کیٹیگری پہ کلک کر دیتا ہوں. فٹنس میں ایک کیٹیگری کریٹ کر لیتا ہوں. اچھا تو یہ ہمارے پاس فٹنس, انجینئرنگ, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ یہ چاروں کیٹیگریز کریٹ ہو گئے. اب ہم ان کیٹیگریز میں ڈفرینٹ پوسٹ ایڈ کر دیتے ہیں. سپوز ایڈ نیو پہ کلک کریں. اس کو ٹائٹل دیتا ہوں کہ مائی engineering post and the content will go here. جو بھی کنٹینٹ آپ ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی بلاک آف کنٹینٹ آپ ایڈ کر سکتے, ویڈیو ایمبیڈ کر سکتے, یوٹیوب سے, ویمو سے, ڈیلی موشن سے. سرچ بار اگر آپ نے ایڈ کرنے ہو, آر ایس ایس فیڈ. آر ایس ایس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ ویب سائٹ ہے, میں نے اس سے نیوز اٹھا کے اپنے ویب سائٹ پہ شو کرانے, تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. لیٹسٹ پوسٹ بھی ہم اسی پوسٹ میں, ہمارے پاس جتنے بھی لیٹسٹ پوسٹ ہوتے رہیں گے وہ ہم اسی میں ایڈ کرتے ہیں اس کی ایک سیکشنز میں. کسٹم ایچ ٹی ایم ایل, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے کوئی کسٹم ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اسٹائلنگ اگر آپ نے ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا میں اس کو سیٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں. پوسٹ پہ جا کے میں اس کو ایک تمبنیل امیج بھی اسائن کر دیتا ہوں, اور ساتھ میں نے دیکھو یہ کیٹیگریز کریٹ کیے. اب میری پوسٹ میری انجینئرنگ پوسٹ ہے تو میں اس کو انجینئرنگ کیٹیگری میں اسائن کر دیتا ہوں. انجینئرنگ پہ کلک کریں. ہاں آپ ٹیگز بھی ایڈ کر سکتے ہو, فیچرڈ امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں سسٹم سے کوئی امیج اٹھا لیتا ہوں. سیٹ فیچرڈ امیج, اس کو پبلش کیا ہے ہمارے. ہم ڈیش بورڈ پہ جاتے, مین ویب سائٹ پہ دیکھتے کہ ہم نے جو نئے پوسٹ ایڈ کیے وہ شو ہو رہے کہ نہیں. دیکھیں ہم نے ایجوکیشن پوسٹ شو کی. اچھا یہ ہم ایجوکیشن کیٹیگری میں ہوم پیج پہ جاتے, کوئی ہمارا یہی انجینئرنگ کیٹیگری میں ہم نے جو پوسٹ ایڈ کیا وہی شو ہو رہا ہے. ریڈ مور پہ اگر ہم کلک کریں گے تو اس میں سارے کنٹینٹ دوسرے پیج پہ شو ہوں گے. یہ ہیلتھ کیٹیگری میں جو پوسٹ کیا تھا ہم نے, اور اس طرح ایجوکیشن میں
اب ہم جاتے ہیں مینیوز کو. اب ہم اپنے یہ کیٹیگریز جو ہم نے کریٹ کیے انجینئرنگ، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ اب ہم مینیو میں ایڈ کریں گے. اس سے پہلے کچھ پوسٹ ہم نے کیے، میں نے ہیلتھ پہ پوسٹ کیا تھا، اس پوسٹ کو ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا تھا. اب ہم پہلے اس کو ہیلتھ کیٹیگری میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو آپ نے رائٹ پہ آ کے پوسٹ پہ کلک کرے اور کیٹیگریز پہ کلک کر کے دیکھیں یہ ان کیٹیگرائزڈ ہے. میں اس کو ان چیک کر دیتا ہوں، اور چونکہ ہیلتھ کا پوسٹ ہے تو میں ہیلتھ سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اپڈیٹ کر دیتا ہوں. تو آپ کا پوسٹ ہیلتھ کیٹیگری میں سبمٹ ہو جائے گا. اب ہم جاتے ہیں ڈیش بورڈ پہ، اور دوسرا ایجوکیشن پوسٹ جو ہم نے کیا تھا دیکھیں یہ بھی ان کیٹیگرائزڈ ہے. اب اسی پوسٹ کو بھی ہم ایجوکیشن کیٹیگری میں ایڈ کر دیتے. دیکھو یہ ان کیٹیگرائز ہے، میں اس کو ایجوکیشن میں ایڈ کر کے اپڈیٹ کرتا ہوں. اچھا، تو یہ تینوں پوسٹ ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ایڈ کیے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک مینیو شو ہو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، تاکہ اس کیٹیگری پہ میں کلک کر کے مجھے اسی کیٹیگری کے پوسٹ شو ہو. تو ہم جاتے ہیں ڈیش بورڈ پہ. ڈیش بورڈ پہ آپ اپیرنس میں آ جائیں اور یہاں پہ مینیوز کلک کریں. ہاں، تو دیکھو آلریڈی ہمارے پاس مینیو اسٹرکچر ہے. ہوم پیج ہے، سمپل پیج ہے، یا مینیو کا ہم کوئی بھی نام دے سکتے. آپ پیجز پہ دیکھ لیں، ویو آل پہ جتنے بھی پیجز ہیں ہمارے پاس، اگر مینیو میں ایڈ نہیں ہے اور ہم اس کو مینیو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنا ہے اور ایڈ ٹو مینیو پہ کلک کرنا ہے. اب میں نے پوسٹس جو ہمارے پاس پوسٹ ہے اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے، میں نے ان کیٹیگریز کو اپنے مین مینیو میں شو کرانا ہے. تو دیکھ لیں میرے پاس انجینئرنگ پوسٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یہ ہمارے پاس ریسنٹ پوسٹ ہے. ہم ایک پوسٹ کو بھی اپنے مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اس کی کیٹیگریز ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور مائی انجینئرنگ پوسٹ. یہ کیٹیگریز ہم نے کریٹ کیے تھے. اب ان کو ہم ایڈ ٹو مینیو کرتے ہیں. ہاں، تو دیکھو ہمارے پاس مینیو میں آ گئے. کریٹ مینیو پہ کلک کریں. یہ مینیو ہمارے پاس کریٹ ہو گئی ہے. اب آٹو ایڈ پیجز، اس پوسٹ کے بعد ہم پیجز کریٹ کر لیں گے. ہم سیکھ لیں گے کہ ورڈپریس میں ہم پیجز کس طرح کریٹ کرتے ہیں. تو یہ آٹومیٹیکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پیجز ٹو دس مینیو. تو یہ اگر میں چیک کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں نئے پیجز کریٹ کر لوں وہ خود بخود مینیو میں ایڈ ہوتے رہیں گے. اور ڈسپلے لوکیشن پرائمری مینیو کر دیتے تاکہ وہاں پہ ہوم پیج پہ مینیو پہ ہمارے یہ سارے کنٹینٹ، یہ ہوم، سیمپل، ایجوکیشن، یہ سارے شو ہو. تو میں سیو مینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے پاس مینیو آ گئی ہے، ہوم ایک پیج کی، سیمپل پیج کی،
ایجوکیشن جو پوسٹ ہم نے کیا تھا، ہیلتھ جو پوسٹ ہم نے کیا تھا وہ مائی انجینئرنگ پوسٹ، وہ سارے یہاں پہ اپنے اپنے مینیوز میں آ گئے. یہ ہم نے پوسٹ وائز مینیو کریٹ کر لی. اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ہم کیٹیگریز وائز مینیو بنا لیں. دیکھو ہمارے پاس ہم نے کیٹیگریز کریٹ کیے تھے ہیلتھ، ایجوکیشن، انجینئرنگ کے، تو ہم ان کو چیک کر کے ایڈ ٹو مینیو کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ میں ریموو کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں ایک ایک پوسٹ کے لیے مینیو نہیں ایڈ کرنی ہے. ہم نے ہیلتھ میں اگر ہے، ہیلتھ مینیو اگر ہمارے پاس ہے تو سارے پوسٹ اسی مینیو میں شو ہو. تو میں یہ پوسٹ کا مینیو ریموو کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کیٹیگریز پہ آ کے ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، انجینئرنگ سلیکٹ کر دیتے اور ایڈ ٹو مینیو کر دیتے. تو یہ اب ہیلتھ، ایجوکیشن، انجینئرنگ کی کیٹیگریز ہمارے پاس مینیو میں آ گئی ہے. اب اگر ہمارے پاس ہیلتھ میں زیادہ پوسٹ ہے ہو تو ساری پوسٹ اسی کیٹیگریز میں شو ہو. ایجوکیشن میں جتنے بھی پوسٹ ہو وہ اسی مینیو میں شو ہوں گے. اب میں سیو مینیو بھی کلک کر دیتا ہوں. ہاں تو دیکھ لیں اب ہمارے پاس ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ انجینئرنگ کیٹیگریز آ گئی ہے. اب ہر ایک کیٹیگری میں اس کے ریلیٹڈ پوسٹ شو ہو رہے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے پوسٹ کے اندر کیٹیگریز میں آ کے ہاں ہم نے ایجوکیشن یہ ساری کیٹیگریز کریٹ کیے تھے. اب میں جاتا ہوں ڈیش بورڈ پہ. مینیوز کے اندر ہاں اب ہم نے فٹنس ایک کیٹیگری کریٹ کی تھی، میں اس کو بھی اپنی مینیو میں ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کے اندر ایک ڈراپ ڈاؤن بن جائے اور اس میں فٹنس آ جائے. تو میں جب فٹنس پہ کلک کروں تو اس کے ریلیٹڈ پوسٹ شو. تو یہ مینیوز ہے، ہم اس کو ڈریگ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اس کی آرڈر چینج کر سکتے ہیں. اب میں ہیلتھ کو، یہ فٹنس کو اوپر لے جا کے ہیلتھ کے بعد لگا دیتا ہوں. تب سیو مینیو پہ کلک کرے. دیکھو یہ ہیلتھ کے بعد ہمارے پاس فٹنس آ گئی، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کے اندر ہی فٹنس میں نہیں شو ہو. وہ ہم کس طرح کر لیں گے؟ تو دیکھ لیں ہیلتھ کے نیچے فٹنس ہے، آپ نے اس کو ہولڈ کر کے ذرا رائٹ کی طرف ڈریگ کرنا ہے اور سیو مینیو پہ کلک کرنا ہے. اچھا میں اپنے ہوم پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں. ہاں تو دیکھ لیں جب میں ہیلتھ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ فٹنس اس کے اندر آ گئی. اب فٹنس کے اندر جتنے بھی پوسٹ ہے وہ یہاں پہ شو ہوں گے. اب چونکہ ہم نے کوئی پوسٹ نہیں کیا ہے تو یہ کچھ نہیں شو کرے گا. ہاں اس طرح آپ لوگ سب کیٹیگریز ہیلتھ کے، فٹنس ہے، اس طرح اس کے اور سب کیٹیگریز ایڈ کر سکتے. تو یہ تھا ہمارا مینیو پورشن کہ ہم نے مینیو میں پوسٹ کو کس طرح ایڈ کرنا ہے، اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کو کس طرح ایڈ کرنا ہے. کسٹم اگر کوئی لنک ہو، سپوز آپ کا کوئی دوسرا ویب سائٹ ہو اور اس کی لنک آپ نے مینیو میں ایڈ کرنا ہو، تو
تو وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں گوگل لکھ دیتا ہوں اور گوگل ایک لنک یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. اس کو ایڈ ٹو مینو اگر میں کروں اور سیو مینو کرے ہوم پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ گوگل ہمارے پاس ایک مینیو آ گئی. اب میں جب اس پہ کلک کروں گا تو ہمیں گوگل کی طرف لے جائے گا. اس طرح گوگل کے علاوہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کے اندر بھی کسی پیج کا لنک دے سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس مینیو. اب ہم ورڈ پریس پوسٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم پیجز کس طرح ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی سمپل ہے. جس طرح پوسٹ ایڈ کر دیتے ہیں ہم اسی طرح ورڈ پریس میں پیجز بھی آسانی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں پیجز پہ کلک کر دیتا ہوں. ایڈ نیو پہ کلک کریں. میں پیج بنا دیتا ہوں ہوم پیج. مائی ہوم پیج اس کو پبلش کر دیتے. اچھا یہ ہمارے پاس ہوم پیج بن گئے. میں ایک اور بھی پیج بنا دیتا ہوں اباؤٹ. اور اس کی اباؤٹ اس کانٹیکٹ یہاں پہ جو بھی آپ لکھنا چاہے جو بھی کنٹینٹ آپ ایڈ کرنا چاہے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو. میں اس کو بھی پبلش کر دیتا ہوں. ایک بناتے ہیں اس میں کنٹیکٹ پیج. کانٹیکٹ پلیز کانٹیکٹ اس. اس کو بھی پبلش کر دیتے. اور یہ ہم نے کریٹ کیے ہوم کانٹیکٹ اباؤٹ. تو ان پیجز کو آپ لوگوں نے مینیو میں کس طرح ایڈ کرنے. تو آپ لوگوں نے اپیرنس کے اندر مینیوز پہ آ کے دیکھو پیجز میں آپ کو سارے پیجز شو ہوں گے. ہوم اباؤٹ کنٹیکٹ تو دیکھ لیں یہ ہوم اباؤٹ کنٹیکٹ یہ پیجز آلریڈی ہمارے پاس مینیو میں آ گئے ہیں. یہ کیوں آ گئے کیونکہ ہم نے یہ آٹو ایڈ پیج آٹومیٹکلی یہ چیک کیا تھا. اگر یہ ہم نے نہیں چیک کیا تھا تو ہم نے پیجز کے اندر آ کے ان کو چیک کرنا تھا اور ایڈ مینو پہ کلک کرنا تھا. اب اس چیک باکس کی وجہ سے اب ہم اگر کوئی نیا پیج اپنے مینو میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے مینو میں ایڈ ہو جائے گا. ہمیں یہاں سے مینوز کے اندر جا کے مینولی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو یہ ہوم پیج ہمارے پاس دو ہو گئی. یہ ایک آلریڈی ان لوگوں کا کسٹم تھا تو میں ان لوگوں کا یہ ریموو کر دیتا ہوں اور اپنا ہوم پیج ڈریگ کر دیتا ہوں اوپر. یہ سیمپل پیج تھا یہ بھی ریموو کر دیتا ہوں. اچھا اب مینو کو سیو کرتے. اچھا اچھا تو اب دیکھ لے ہوم پہ میں کلک کر دیتا ہوں. یہ ہم نے ہوم پیج کریٹ کیا. مائی ہوم پیج ہم نے اباؤٹ پیج کریٹ کیا جس پہ ہم نے صرف اباؤٹ اس اینڈ کنٹیکٹ پیج یہ تینوں پیجز ہم نے کریٹ کیے. تو یہ ہماری ویب سائٹ کا ہوم پیج ہے.
آپ لوگ اگر دیکھیں تو ہم جب اپنا ویب سائٹ اوپن کریں تو ہمیں یہ پوسٹ شو ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ہوم پیج پہ جو ہوم پیج میں نے کریٹ کیا ہے وہی شو، یہ پوسٹ شو نہ ہو. تو ہم کس طرح کر دیتے ہیں؟ آپ ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ پہ جائیں، سیٹنگز کے اندر ریڈنگ پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں یور ہوم پیج ڈسپلیز یور لیٹسٹ پوسٹ. اب ہمیں لیٹسٹ پوسٹ شو کرا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہوم پیج میں نے کریٹ کیا میرے ویب سائٹ کے وزٹ ہونے پہ وہی پیج شو ہو. تو میں اس کو چیک کر دیتا ہوں اور ہوم پیجز میں ہم نے جتنے پیجز کریٹ کیے یہ سارے ہمیں شو ہو رہے. میں اس سے ہوم پیج سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں نیچے ہے کہ سیو چینجز پہ کلک کرتے. تو اب ہم اپنے ویب سائٹ کو ریفریش کر دیتے ہیں تو دیکھیے اب جب میں اپنے ویب سائٹ کے مین پیج پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ میرا ہوم پیج شو ہو رہا ہے، وہ پوسٹ شو نہیں ہو رہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مینیو بناؤں بلاگ سے، بلاگ کے نام سے، اور جب میں اس پہ کلک کروں تو مجھے ساری کیٹیگریز کے پوسٹ شو ہو. ابھی تو دیکھ لیں ایجوکیشن انجینئرنگ اس کے تو انڈیویجولی شو ہو رہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے پوسٹ ساری کیٹیگریز کے پوسٹ اسی میں شو ہو. تو وہ ہم کس طرح ایڈ کرتے؟ تو اس کے لیے ہم ڈیش بورڈ پہ جا کے ایک نیو پیج ایڈ کر دیتے. بلاگ ایک پیج میں کریٹ کر دیتا ہوں اور اس میں کوئی کنٹینٹ نہیں ڈالتا ہوں، میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں. تو میں ہوم پیج کو ریفریش کرے تو دیکھیے بلاگ ہمارے پاس ایک مینیو آ گئی ہے. کرنٹلی اس میں کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جو نئے پوسٹ ایڈ کروں جس بھی کیٹیگری میں ایڈ کروں وہ سارے اسی پیج پہ شو ہو. تو ہم کس طرح کریں گے؟ آپ ڈیش بورڈ پہ جائے، سیٹنگز کے اندر ریڈنگ پہ کلک کریں. جس طرح ہم نے ہوم پیج سلیکٹ کیا اپنا، اس طرح ہم بلاگ پیج بھی اپنا سلیکٹ کر دیتے. آپ دیکھ لیں پوسٹ پیج میں ہم بلاگ ایڈ کر دیتے. یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ اسی پیج پہ پر پیج پہ آپ کو 10 پوسٹ شو کرا رہے. اب اگر آپ لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہو، 5 کرنے ہو، 10 کرنے ہو، 15 کرنے ہو تو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. ہاں میں سیو چینجز پہ کلک کر دیتا ہوں. تو اپنی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں یہ بلاگ پیج ہے، میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ سارے پوسٹ ہم نے جس کیٹیگری میں بھی کیے تھے وہ سارے ادھر ہمیں بلاگ میں شو ہو رہے ہیں. اچھا اب ہم جاتے ہیں پلگنز کی طرف. پلگنز کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک فنکشنالٹی ہے. ہم کوئی فنکشنالٹی آلریڈی جو ایگزسٹ ہے، کوئی ایکسٹینشن جو آلریڈی بنائے ہوئے، ہم اپنے ویب سائٹ میں ایک شارٹ کوڈ کے تھرو، ایک سنگل لائن آپ کوڈ کے تھرو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے پلگنز مینیو پہ آنا ہے، ایڈ نیو پہ کلک کریں. اچھا ہم نے کنٹیکٹ پیج کریٹ کیا تھا، آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی پیج پہ ہمیں ایک کنٹیکٹ فارم شو ہو تاکہ یوزرز اس پہ آ کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرے، ہمیں میسیجز سینڈ کرے. تو کس طرح ہم کر لیں گے؟ تو ہم ایڈ پلگنز پہ آ جاتے یا سرچ میں لکھ دیتا ہوں کنٹیکٹ فارم. تو سر میں آپ کو بہت سارے فارم شو ہے. ہم نے یہ کنٹیکٹ فارم 7 انسٹال کرنا ہے. ہاں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے. اب یہ پلگنز کے اندر ہمارے پاس کنٹیکٹ فارم 7 آ گیا. اب ہم سیٹنگ پہ کلک کر دیتے.
دیکھو یہ کنٹیکٹ فارم 1 آلریڈی بنایا فارم ہے. ہم اس کو اگر ایڈٹ کرنا چاہے, اس میں کوئی چینج کرنا چاہے تو ہم یہاں سے کر سکتے. دیکھو آپ لیبل یہاں پہ فارم آپ کو کس طرح شو ہوگی. ایک یور نیم ایک لیبل ہوگی, اس کے بعد ایک ان پٹ فیلڈ ہوگی جہاں پہ آپ نے اپنا نیم انسرٹ کرنا ہوتا ہے. ای میل سبجیکٹ ہوگی, میسج ہوگی جو میسج آپ نے سینڈ کرنا ہوگا. یہاں پہ ہم یہ ایلیمنٹ بھی ایڈ کر سکتے. کوئی ٹیکسٹ اگر میں نے ایڈ کرنا ہو, کوئی یو آر ایل اگر ایڈ کرنا ہو, کوئی ٹیلی فون موبائل نمبر اگر میں نے ایڈ کرنا ہو, ڈیٹ ایڈ کرنا ہو, کوئی ٹیکسٹ ایریا, تو یہاں سے ہم ایڈ کر سکتے. چیک باکسز سب کچھ ایڈ کر سکتے. اس کے بعد میل ہے. میل سیٹ اپ میں بائی ڈیفالٹ یہ کیا کرتے ٹو ہم نے اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ جب ہم نے ورڈ پریس انسٹال کرنا تھا تو ہم نے ایک ای میل دی تھی. تو بائی ڈیفالٹ کوئی ہمارے ساتھ جب کنٹیکٹ کرے تو اسی ای میل کے تھرو کرے گا. جو بھی اسی فارم کے سے ای میل آئیں گی وہ اسی ای میل پہ ایڈ ہوگی, سینڈ ہوگی جو ہم نے اسٹارٹ میں ایڈ کیا تھا. اب ہم اس میں بھی کسٹمائزیشن کر سکتے, بٹ فنو اٹس اوکے. تو میں سیو کر دیتا ہوں. اب میں جاتا ہوں اس کنٹیکٹ مینو پہ کلک کر دیتے تو دیکھ لیں کنٹیکٹ فارم 1. تو یہ ہمیں ایک شارٹ کوڈ دیتا ہے. ورڈ پریس میں جتنے بھی پلگنس ہے وہ ہم نے اگر اپنے ویب سائٹ پہ یوز کرنے ہو تو شارٹ کوڈ کے تھرو یوز کر دیتے ہیں. میں یہ کاپی کر دیتا ہوں اور پیجز پہ جا کے کانٹیکٹ پیج ایڈٹ کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ فارم میری کانٹیکٹ پیج پہ شو ہو. تو دیکھ یہ شارٹ کوڈ میں نے ایڈ کیا. اب اس کو اپڈیٹ کر دیتے. اچھا اب میں کنٹیکٹ پیج پہ کلک کر دیتا ہوں تو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آ گیا. یور نیم, ای میل, سبجیکٹ, میسج اور سبمٹ پہ کر کلک کرے تو ایڈمن کے ای میل بھی یہ سینڈ ہوگی. یہ تھا ہمارے پاس کنٹیکٹ فارم کی ایک پلگن. اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ میرے اس ہوم پیج پہ ایک سلائڈر ایڈ ہو. تو وہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے. میں اس کے لیے ہمیں ایک پلگن کو انسٹال کرنا ہے. تو میں ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں جاتا ہوں. پلگنس پہ کلک کر کے ایڈ نیو کرنا ہے. میں ٹائپ کر دیتا ہوں اسمارٹ سلائڈر. تو آپ دیکھ لیں اسمارٹ سلائڈر 3 آ گئے ہمارے پاس. اس کو انسٹال کر دیتے. یہ پلگن انسٹال ہو رہا ہے ابھی.
اب ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے. تو ہمارے پاس یہ اسمارٹ سلائڈر پلگن آ گیا. آپ اگر اس مینیوز میں بھی دیکھ لے نیچے تو اسمارٹ سلائڈر آ گیا, اسی پہ کلک کرنا ہے. تو یہ آپ کو ایک انفو ویڈیو دیتے ہیں یوٹیوب کی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس پلگن کو انسٹال کرنا ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے. تو ہم گو ٹو ڈیش بورڈ کر دیتے, نیو پروجیکٹ پہ کلک کر دیتے. تو کریٹ نیو پروجیکٹ, اگر میرے پاس کچھ امیجز ہو اور اس کو ہم نے اپنے سلائڈر میں ایڈ کرنا ہو تو میں ادھر کریٹ نیو پروجیکٹ کے تھرو کر سکتا ہوں. اسمارٹ سلائڈر کے اپنے ٹیمپلیٹس آلریڈی موجود ہے, ہم وہ ایگزسٹنگ کے ٹیمپلیٹ میں بھی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے میں ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کر دیتا ہوں. پروجیکٹ ٹائپ آپ نے سلائڈر یوز کرنا ہے کہ بلاک یوز کرنا ہے. ہم نے سلائڈر یوز کرنا ہے. سمپل ہے, کیروزل ہے, شوکیس ہے, تو سمپلی یوز کر دیتے. پروجیکٹ نیم آپ نے کیا دیا, اس سلائڈر کے کوئی نیم بھی ہم دے سکتے ہو. مائی پروجیکٹ نیم ہے آلریڈی تو اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے. ویڈتھ اور ہائٹ کیا ہوگی, مطلب کتنا اسکرین کور کرے گا آپ کا یہ, کتنے ویڈتھ کتنا ہائٹ. لے آؤٹ فل ویڈتھ ہے, باکس ہے, فل پیج ہے. میں فل ویڈتھ ہی کر دیتا ہوں. اس پہ کریٹ کر دیتے. اب ہم سلائڈ کس طرح ایڈ کریں, تو ایڈ سلائڈ پہ کلک کرے, امیج پہ کلک کرے تو ہم اپنے سسٹم سے ڈفرینٹ امیجز ایڈ کر سکتے. میں اوپن کر دیتا ہوں. تو میں نے ملٹیپل امیجز سلیکٹ کیے, میں اس کو اپنے سلائڈر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تو سارے سلیکٹ کر لے. یہ ہمارے پاس سلائڈز آ گئے. اب آپ ایک امیج کو انڈیویژولی ایڈٹ کر سکتے, اس کو ڈفرینٹ سٹائل دے سکتے. تو میں ایک ہی ٹرائی کر دیتا ہوں. اچھا, یہ ہمارا سلائڈر ہے. امیج ہم یا سے ای میں چینج بھی کر سکتے. اس کی سٹائلنگ ہم چینج کر سکتے. اس کی ویڈتھ ایکسس کیا ہوگی, وائی ایکسس کتنے پرسنٹ کی ہوگی. سلائڈر ڈیفالٹ ہے, فل ہے, بلر فٹ آپ لوگوں نے یوز کیا. اسٹریچ اگر کرنا ہو, ایک سینٹر پہ کرنا ہو تو ہم وہ آپشنز بھی ایڈ کر سکتے. اوپیسٹی اس کی کیا ہوگی, تو 100 تک ہے, ہم اس کو کم زیادہ کر سکتے. بلرنس اگر آپ نے امیج کو بلر کرنا ہو تو ہم بلر بھی کر سکتے. یا سے کلر بائی ڈیفالٹ کلر نہیں, یہ اوورلے اگر ہم نے ایڈ کرنا ہو, ہم سپوز اگر میں نے اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہو تو آپ اگر دیکھ لو تو امیج کے اوپر ٹیکسٹ صحیح نہیں آتے. تو اس کے لیے ہم ایک اوورلے لگا دیتے ہیں. سپوز میں ایک اوورلے لگا دیتا ہوں. یہ والا صحیح رہے گا. ہاں ہاں, ابھی ہو گیا ہمارے پاس سلائڈ سیٹ. ہم اس کے اوپر اب اگر ہم نے کچھ ہیڈنگ ایڈ کرنی ہو, سپوز میں ویلکم ٹو آور بلاگ ویب سائٹ, یہ ہیڈنگ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اس سلائڈر کو آپ نے لنک بھی کر سکتے ہو. سپوز اگر میں اس پہ کلک کروں تو وہ کسی پیج پہ وزٹ ہو, کسی پوسٹ پہ وزٹ ہو, تو
ہم یہاں پہ لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس ٹیکسٹ کو ہم نے ڈفرینٹ سٹائل بھی دے سکتے ہیں. فونٹ فیملی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. کلر بھی چینج کر سکتے. سائز کم زیادہ کر سکتے. فونٹ ویٹ بولڈ کرنا ہو, سیمی بولڈ کرنا ہو, وہ بھی کر سکتے. لائن ہائٹ, الائنمنٹ آپ چینج کر سکتے ہو. سینٹر پہ کرنا ہے, بولڈ اٹالک کرنا ہے. بیک گراؤنڈ کلر اگر لگانی ہے تو وہ بھی لگا سکتے. تو میں بیک گراؤنڈ کلر ہٹا ہی دیتا ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا. ہاں, بارڈر بھی آپ ایڈ کر سکتے. ہائڈ آن, دیکھیں یہ ڈیسک ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے اور یہ موبائل. تو ان میں سے اگر آپ نے کسی بھی اسکرین پہ ہائڈ کرنا ہو تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. ایڈاپٹیو بھی آن کر سکتے ہیں تاکہ ہر اسکرین کے مطابق یہ فکس خود کو ایڈجسٹ کر سکے. تو بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے. سائز وغیرہ ایسے کنٹرول ہو سکتا ہے. اینیمیشن, ہاں یہ چونکہ فری ورژن ہے تو اس میں اینیمیشنز نہیں ہے. تو یہ ہمارا سلائڈر تھا. ہم نے اس میں ہیڈنگ ایڈ, امیج ایڈ کی, ہیڈنگ ایڈ کی, اس کے امیج کے اوپر اوور لے ایڈ کی. اب ہم اس امیج کے اوپر, سلائڈ کے اوپر ہم ایک اور امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس امیج ٹیگ کے تھرو. ٹیکسٹ اگر کوئی ڈسکرپشن وغیرہ ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو اتنا کافی تھا اس سلائڈ کے لیے. ہم اس کو سیو کرتے. اب بیک جاتے, یہ کوئی دوسرا سلائڈ کو ایڈٹ کر دیتے. اچھا, میں نے ایک ہیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں, ٹیسٹ ہیڈنگ. یا سٹائل پہ آ کے اس کا کلر میں چینج کر سکتا ہوں. سائز انکریز کر سکتے ہیں ہم یہاں. بیک گراؤنڈ کلر ہم ایڈ کر سکتے تاکہ یہ صحیح ویزیبل ہو. اس کی بیک گراؤنڈ کلر کی اوپیسٹی ہم چینج کر سکتے. تو اب دیکھ, اب اگر ہم نے کوئی بٹن ایڈ کرنی ہو تو ریڈ مور یا سی مور ایک بٹن بھی ایڈ کر سکتے. اب اس بٹن کی سٹائل بھی ہم چینج کر سکتے. اس کے اوپر ٹیکسٹ کس کلر کی ہو, وائٹ کے, یہ بھی ہم چینج کر سکتے. فونٹ ویٹ, اوپیسٹی, بٹن کی اوپیسٹی وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ہم یہاں سے. بارڈر اگر ایڈ کرنے ہو تو وہ بارڈر بھی ہم ایڈ کر سکتے اپنے بٹن کے اوپر. بارڈر کس فارمیٹ میں ہو, ڈاٹڈ میں ہو, ڈیشڈ میں ہو, وہ بھی ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے. بارڈر ریڈیس, ریڈیس کیا ہوگی, اب اگر سرکولر بنانا ہو تو وہ بھی ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے. اب یہ ہمارا سلائڈ کمپلیٹ ہو گیا. میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اچھا, میں اس ڈیش بورڈ پہ کلک کر دیتا ہوں. یہ تھا ہمارے پاس مائی پروجیکٹ, یہ ہمارا سلائڈر تھا. میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ ہمیں ایک شارٹ کوڈ دیتا ہے, جس طرح میں نے بتایا اس کنٹیکٹ فارم میں جو ہم نے ایڈ کیا تھا. اس کے لیے ہم نے شارٹ کوڈ اپنے پیج پہ ایڈ کیا تھا. اب یہ
شارٹ کوڈ بھی ہم کاپی کر کے ہوم پیج پہ ایڈ کر سکتے ہیں. سپوز میں نے کاپی کر لیا, پیجز پہ جا کے ہوم پیج کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اچھا, اب دیکھو یہ شارٹ کوڈ میں نے ادھر پیسٹ کیا. اب پیج کے سیٹنگ میں ہم جاتے دیکھتے پیج ایٹریبیوٹ میں. پیج ایٹریبیوٹ پہ کلک کریں تو یہاں ٹیمپلیٹس ہے, بہت ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس ہے. ایک فل وڈتھ ہے, ایک ہوم پیج ہے. فل وڈ ٹیمپلیٹ میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اگر دیکھے ہو تو اسی ہوم پیج پہ اگر دیکھ لے, میں ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ جاتا ہوں. دیکھ لے یہ سائڈ بار ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سائڈ بار نہ ہو, تو ہم اگر فل وڈ ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر لے تو یہ سائڈ بار پہ نہیں ایشو ہوں گی. اچھا, یہ سلائڈر کا شارٹ کوڈ ہم نے ایڈ کیا. اب ہم اس کو پریویو کر دیتے. ہوم پیج پہ آ کے اس کو میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور پریویو کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہمارے پاس سلائڈر آ گیا. اب یہ سائڈ بار بھی شو ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سائڈ بار شو نہ ہو, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پیج کے اندر آ کے ٹیمپلیٹ کو فلڈ وتھ یوز کرنا ہے, اس کو اپڈیٹ کرنا ہے.